السلام علیکم ایوری ون. سو می اینڈ مغیرہ وی آر بیک. اور یہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہم اس میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ جو کامن کویسچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور دنیا میں بڑا کچھ چل رہا ہے مغیرہ بھائی. قطر پہ اٹیک ہوا ابھی اسرائیل کا، اور وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا لیٹلی کہ یونائٹڈ نیشنز میں بڑا سخت رد عمل بھی دیا گیا، پاکستان کی طرف سے بھی دیا گیا. بہرحال یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ان دا سینس ہے کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ویئر دس آل از گوئنگ اور ہاؤ مسلم شوڈ پریپیئر دیم سیلف. آنے والے جو حالات ہیں اللہ معاف کرے. اسی طرح چارلی کرک، اس کی ابھی جو ہے وہ اسیسینیشن، اس پہ مختلف رد عمل آ رہا ہے لوگوں کا. اینی وے بٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اتنا کچھ چل رہا ہے، بٹ سم ہاؤ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا مسئلہ آ جا کے یہیں پہ ختم ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے پیار ہے تو، یا کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں فیلنگز ہیں، دے آر کنفیوز وٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر. اور اگر کوئی پسند ہے تو وہاں اگر شادی نہیں ہو رہی تو پھر اس کے بعد جو اس کے آفٹر میتھ میں ڈپریشن ہے، اور ماں باپ اگر نہیں مان رہے وغیرہ وغیرہ. آئی نو یو نو جیسے میں نے کہا دنیا میں بڑا کچھ چل رہا ہے، بٹ سم ہاؤ دس از دا موسٹ کامن ایشو. آئی ایم شیور آپ کا بھی ان باکس ان سوالوں سے بھرا ہوگا، میرا بھی. سو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ کامن سوالات پہ بات کریں، نوجوانوں کے جو کامن سوالات ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے کہ ہاؤ ٹو نو از اٹ لو اور از اٹ اٹیچمنٹ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی، بیفور آئی گو ٹو دی کویسچن، ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے شروع میں جو ایک تمہیدی بات کی ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ انفارچونیٹلی مسلم امہ کو نا ایک بہت برے طریقے سے ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ یعنی اتنا کچھ دنیا میں چل رہا ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے مسئلے آ جا کے صرف دیر بوائلنگ ڈاؤن ٹو اونلی ون تھنگ کہ پیار محبت، اور میں اپنے اس ککون سے باہر نہیں نکل رہا. اللہ سو انفارچونیٹلی یہ ایک اتنی بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے شاید ہمارے اندر وہ موٹیویشن یا پھر کچھ اس کی اصلاح کرنے کا جذبہ وہ اس طریقے سے ٹریگر نہیں ہو پا رہا، بیکاز شاید ہم اس طریقے سے ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں ہو رہے ان چیزوں سے. اور اب میں حیران ہو رہا تھا جیسے آپ نے بات بتائی کہ اسرائیل کی، تو پچھلے مہینے میں تقریباً 8 مسلمان ممالک کے اوپر وہ حملہ کر چکا ہے. جی ہاں. اور اس میں پاکستان کو بھی تھریٹ کیا اس نے ڈائریکٹلی اور اس طریقے سے ہر ملک کو آلموسٹ مسلمان ممالک کے اوپر اس کی نظر ہے. تو پتہ نہیں ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں علی بھائی. مطلب میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ what are we in fact waiting for اور یہ بہت بڑی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اور ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ، اگین میں ان مسئلوں کی اہمیت کو ڈینائی نہیں کرتا. ایک بندہ محبت یا عشق میں مبتلا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے، یہ مطلب ایک سیریس ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یار ہم اپنے تھوڑے سے، آپ نے مجھے آپ کی بات یاد آئی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ اس طرح آ کے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے اور ایک ایسی اپروچ، اسینشلسٹ اپروچ لے کے کہ بھئی سب کچھ شاید دنیا میں یہی ہے اور باقی سب کچھ نہیں ہے، تو اٹس این ایکٹ آف سیلفشنس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ یار اپنے مسئلے سے باہر نکل کے بھی کچھ، یعنی عشق کے علاوہ بھی اور بھی جہان ہے، وہاں پہ بھی جا کے دیکھو. پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک نا غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے. اگین میں اس میں اس کو 100% بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے یہ مسئلے ہیں، لیکن میں ذرا بڑی تھوڑی سی وائڈر اپروچ یار ان چیزوں سے. آلدو دیکھیں مغیرہ بھائی، جب پھنس جاتا ہے نا بندہ، تو میں سوال اس لیے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انہیں یہ بھی بتائیں کہ یار ان دا فرسٹ پلیس آپ پھنسو ہی نا، جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت. دوسرا یہ ہے کہ اگر پھنس گئے ہو تو کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین کہ ہاؤ ٹو یو نو شو ڈگنیٹی ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہاؤ ٹو یو نو سیٹ یور گول، سیٹ یور ویژن، الائن ایوری تھنگ کیپنگ ان مائنڈ وٹ ایور از گوئنگ آن ان دا ورلڈ ٹوڈے. جیسے آپ نے فلڈس کا ذکر کیا، پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو ذرا باہر نکلو، دنیا کو جا کر دیکھو دنیا میں کیا چل رہا ہے، ذرا دوسروں کی جا کے مدد کرو. اور یہ کام دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہونا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل ہی جانا ہے. اگر آپ جلد بازی کرو گے، حرام کر کے لینے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ملے ہی نہ وہ چیز. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو یہ تمہید باندھنے کا بڑا اچھا کیا آپ نے بھی یہ بتا دیا شروع میں ہی. میرا بھی یہی مقصد تھا کہ تھوڑا سا ہم یہ بھی ریمائنڈر دیں کہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے وغیرہ بھائی کہ ہمارے پاس فری ٹائم بھی بہت ہے ایسے ہی آنیسٹلی. یعنی جس قوم کے نوجوان ہر آئے دن دیکھیں اس طرح کی چیزیں، ابھی جو یہ سمیہ حجاب اور وہ جو لڑکا ہے اس کا کیس سامنے آیا. اب ایک تو یہ والی ہماری نوجوان نسل ہے جو معذرت کے ساتھ بالکل ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. یعنی ایک تو وہ ماں باپ
پتہ نہیں وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، جن کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، نہ لڑکا کنٹرول میں ہے نہ لڑکی کنٹرول میں. اور پھر یہ ڈیٹنگ کلچر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹنگ کے بعد پھر اٹ مووز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. پھر جب شادی کی بات آئے تو یا لڑکا بیک پہ ہو جاتا ہے، لڑکی بیک پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یار ہم نے اپنی یوتھ پر کام نہیں کیا مغیرہ بھائی. وٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ ہم نے کئی بار یہ امام القیم کا غالباً کوٹ ہے کہ یہ فراغت جس کے پاس بہت ہو زیادہ وہی ان کاموں میں جو ہے وہ جاتا ہے. العشق و حرکت قلب فارغ، یہ امام قیم رحمہ اللہ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی علی بھائی جو کام ہے نا، یعنی میں نے دیکھا کہ یہ جو محبت اور عشق کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اس میں پھنستا تب ہے جب موسٹلی انسان مینٹلی آکیوپائڈ ہو. یعنی ہمیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کام بہت ہوتا ہے کرنے کا، مینٹلی فری ہو یا ہاں مینٹلی فری ہو، یعنی مینٹلی آکیوپائڈ، سوری مطلب مینٹلی فری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یعنی بظاہر وہ آکیوپائڈ نظر آ رہا ہے، یعنی ہی از ڈسٹریکٹیڈ، وہ ڈسٹریکشنز ہیں. یعنی میرے پاس فون ہے، میرے پاس جانے کے لیے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے میرا کیلنڈر فل ہے. فار ایگزامپل میں نے فلاں پارٹی کو جو ہے نا اٹینڈ کرنا ہے، میں نے فلاں بندے سے جا کے ملنا ہے، فلاں دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، فلاں جگہ شاپنگ کرنی ہے. سو آئی ایم ڈسٹریکٹیڈ، یعنی میں بہت زیادہ بزی ہوں، بٹ دیٹس ناٹ بزینس، دیٹ از ایکچولی ان فیکٹ فارم آف ڈسٹریکشن. تو اس میں میرا کہیں دماغ انوالو نہیں ہو رہا، یعنی وہ دماغ جو مجھے بیسکلی سوچنے پر مجبور کرے گا زندگی کے اہم اور بڑے سوالات، جن کو ہم ایگزسٹینشیل کوسچنس کہتے ہیں. اور یہی جو امت کے لیول کے مسئلے ہیں وہ تبھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں جب انسان ان ایگزسٹینشیل کوسچنس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. اچھا علی بھائی، ہر چیز کی نا، ہر ایک میں سمجھتا ہوں مسئلے کے پیچھے ایک بڑا سوال ضرور ہوتا ہے. یعنی ایون شادی جو ہے، شادی کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو اے سینس آف سیٹسفیکشن. یا تو میں نے کوئی فزیکل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے یا کوئی ایموشنل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے. یعنی ہم نے بھی شادی کو ریڈیوس کر دیا سیٹسفیکشن کے اندر. شادی از بگر دین دیٹ. یعنی اگر آپ امت کو دیکھیں شادی کے ویژن کے بارے میں، تو اٹس اباؤٹ کریٹنگ اے فیملی، اٹس اباؤٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی مسلم امہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو شادی ہے یہ اٹس اے گریٹر پرپس، دیر از اے گریٹر پرپس بیہائنڈ دیٹ. اسی لیے اس شادی کو بہت ایک نوبل ایکٹ قرار دیا گیا اور باقاعدہ ناپسند کیا گیا وہ لوگ جو شادی سے دور رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ریڈکشنسٹ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. ایون شادی کو بھی ہم اپنی صرف من پسند اور ضرورت کو پورا کرنے کے حد تک ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. لیکن ریالٹی کے اندر ہمارا ویژن کیا ہے یار؟ میں نے اپنی امت، میں نے اپنی اولاد سے میں نے یہ دنیا کے بڑے کام کروانے. میں خود نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پوری ایک اپنی فیملی چاہیے جو مجھے اس پہ سپورٹ کر سکے. یا پھر ایون جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایون دو یعنی ہمارے پاس کئی ایسی اگزامپلس ہیں جس میں لوگ ڈیسپریٹ ہیں ہر دور کے اندر، وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کی جو لیگسی ہے اس کا پارٹ بن سکیں. حالانکہ وہاں پہ یعنی تو ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اسکالرس کی فیملی میں شادی کی جا رہی ہے، کسی بڑے عالم کی بیٹی سے میں نے شادی کی، میں ان کا داماد بن گیا ہوں. یعنی یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے. مطلب یہاں پہ وہ خاتون سے زیادہ یعنی گریٹر پرپس آف میرج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہم ان چیزوں کو مطلب بہت زیادہ ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے کر دیا ہے بہت زیادہ خوبصورتی کے اندر، لذت کو پورا کرنے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر بالی ووڈ جو ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک کہ گریٹر پرپس جیسے آپ بھی مثال دیتے ہوتے ہیں نا وہ کہ ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے شادی کا بھی. ایک ہم شادی جب بھی کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بٹ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. مقصدیت بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ بھی اس ویژن کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ بس پیسہ. ایگزیکٹلی. آنیسٹلی دیکھیں نا، اگر کوئی ویژن ہوتا، R&D ہمارا اسٹرانگ ہوتا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں. کیفے میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ کیفے میں جا کے پیار عشق محبت ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آنیسٹلی وہاں گاسپنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم بھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے. تو ایک فوکسڈ نوجوان، ایک فوکس اسٹوڈنٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو ایک فوکس نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کی خرافات، میں ان کو خرافات ہی کہوں گا. ویل کم ٹو اٹ کہ اب چلو کوئی پھنس گیا ہے تو وہ کیسے نکلے، ویل کم ٹو اٹ. بٹ پھنسا جو ہے اس کو بھی تو یہ سمجھانا ہے نا کہ یہ ہوا کیسے. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک ایمپٹی مائنڈ، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہے، گول نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا مغیرہ بھائی، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں نا اور مجھے غزہ پیلسٹائن کا ٹاپک ملتا ہے، میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ یار ماشاء اللہ آپ لوگوں میں بڑا جوش ہے، ولولہ ہے. اگر میں ابھی کہوں گا کہ آؤ
پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں, آپ سب نکل بھی آئیں گے, لیکن آپ مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس ایشو کو, یہ اکتوبر آیا کھڑا ہے, اکتوبر the 7th. 2 سال کا مطلب ہے 700 تقریباً کتنے دن, 20 پلس سم تھنگ لائک دس, 730 ڈیز میں آپ کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آئی, مطلب وچ ہیبٹ یو ہیو چینجڈ, ایگزیکٹلی کیا آپ نے اپنی لائف کو ڈسپلن کیا ہے, کیا آپ نے جو ہے وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو امپروو کیا ہے, کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ امت مسلمہ پر اس وقت چل کیا رہا ہے, کیا پرابلمز ہیں, وہ پرابلم سالو کس نے کرنے ہیں, وہ پرابلم آپ نے سالو کرنے. لیڈرز کہاں سے آئیں گے, آپ میں سے آئیں گے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہاں سے آئیں گے, آپ میں سے آئیں گے. آگے جا کے جو ہے وہ ساری سوسائٹی کس نے رن کرنی ہے, آپ نے رن کرنی ہے. تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ پھر اللہ معاف کرے, دوسری طرح مغیرہ بھائی, یہ یونیورسٹیز میں بھی اسکینڈلز آئے دن نکلتے رہتے ہیں. مطلب وہ جو میل سٹاف ہے وہ ہراس کر رہا ہوتا ہے فیمیلز کو, اور کتنے زیادہ یار اسکینڈلز آئے دن کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے بھی, پیرنٹس نے بھی, اور ہم نے بھی, ایوری ون از انوالوڈ ان دس, کہ ہم نے ایک ویژن کے مطابق یوتھ پر کام نہیں کیا ہے. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ ایگزیکٹلی علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پیرنٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا جو ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے نا, جو فلاسفی ہے, پوری فلاسفی آف ہماری ایجوکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یعنی اس فلاسفی آف ایجوکیشن نے بیسکلی ریڈیوس کر دیا ہے دا پرپس آف ایجوکیشن کو ٹو اونلی دس مٹیریل سکسیس, جس میں آپ کا صرف جاب ہے اور یہ وہ. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں سمجھتا ہوں بچے بھی ایون یونیورسٹی میں جا کے اس لیے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے سبجیکٹس میں, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یار ہم بہت آبسولیٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں. یعنی میرا مقصد مجھے بتا دیا گیا, یعنی نہ شاید وربلی نہیں بتایا گیا, لیکن مجھے پتا ہے نتیجہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس یونیورسٹی سے, اس ڈگری سے میں نے کچھ کمانا ہے. اور مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو رول رہے ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں, اور میں پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میری شاید پریکٹیکل لائف سے اس طرح ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں. اب میں مجھے کیا کر رہا ہوں, مطلب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹ کیا لوں گا جس نے میری زندگی کے اوپر کوئی پریکٹیکلی اثر نہیں کرنا. میری مطلب میں ایک رن آف دا مل ایک کام کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ بس میں نے ایک ڈگری لینی ہے, اس کے بعد میں سوچوں گا. تو اب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ, یعنی وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہوئے, سے باہر نکلتے ہوئے یا باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ کیا کرتے ہیں جا کے کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لوں, یا ایٹ لیسٹ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو میں اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کچھ جو ہے کر لوں. اچھا وہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو اسٹوڈنٹ, جو بچہ صبح یونیورسٹی پڑھ رہا ہے, پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں انوالوڈ, کیونکہ اس کو احساس ہے کہ یار مجھے اپنا اور بھی کچھ کرنا ہے. لیکن وہ بندہ جو صرف یونیورسٹی تک اپنے آپ کو ریڈیوس ہے, یونیورسٹی کی پڑھائیاں وہ اتنی چیلنجنگ ہے ہی نہیں, وہ آپ کو اس لیول پہ چیلنج ہی نہیں کرتی ہیں علی بھائی, آپ کے انٹلیکٹ کو چیلنج نہیں کرتی, اس طریقے سے وہ اتنی پریکٹیکل ریلیونٹ نہیں ہے, وہ آپ کو فیلڈ ورک نہیں کرواتی. حالانکہ ایجوکیشن واز مور دین دس, لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کو صرف یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو کے مطابق اس کو صرف ورک سے, مٹیریل سکسیس سے ریڈیوس کر دیا. دیٹس فائن, ٹھیک ہے, آپ نے یہ فلاسفی کہتے ہیں, بٹ بی گڈ ان دیٹ ایٹ لیسٹ. ویسٹ اس میں بہت آگے ہے نا, R&D بھی نہیں ہے, پریکٹیکل سکلز نہیں ہے, سافٹ سکلز نہیں ہے, مطلب ویئر آر دا سکلز, وہ اسکلفل لوگ بھی نہیں پیدا ہو رہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر لوگ, یوتھ اس طرف ہی جائے گی نا. یعنی جب ہمارے ہاں ایونیوز نہیں ہے, پروڈکٹیوٹی کے ایونیوز, جہاں پہ یوتھ آ کے کچھ پروڈکٹیولی کنٹریبیوٹ بھی کر سکے, کیونکہ ادارے ور سپوز ٹو بی دیز پروڈکٹیو ایونیوز, بٹ ادارے بھی ڈیٹنگ ہبس بن, بالکل بنے. آنیسٹلی مطلب آپ دیکھیں نا, ادارے کیا کروا رہے ہیں, کانسرٹس پہ کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز, مطلب واٹ از ہیپننگ. اچھا علی بھائی, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں. اچھا انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. عجیب بات میں بتاؤں آپ کو, مطلب میں یونیورسٹی کا پارٹ ہوں انفارچونیٹلی, مطلب فارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی آئی ڈونٹ نو, لیکن اس سسٹم کا پارٹ ہونے کے بعد پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹیکلی ایک ادارہ وہ کتنا کو فنڈ دے سکتا ہے اپنے بچوں کے انوویشن کے لیے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ آپ بس جو مثال کے طور پہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, آئی تھنک پتہ نہیں کون سی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے, کون سی یونیورسٹی ہے, بڑی یونیورسٹی ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ ییل ہے, جہاں پہ باقاعدہ وہ یعنی بلینز آف ڈالرس کے پروجیکٹس موجود ہیں. یہ پارٹیکل ایکسیلریٹر جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے, یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر, یونیورسٹی کا ایک وہ ہے, وہ بڑا مشہور جو پارٹیکل ایکسیلریٹر. تو اب مطلب اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کرتی ہیں. مطلب سوئٹزرلینڈ میں ہے, ایگزیکٹلی, پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی, مجھے بھول گیا نام اس کا. سو دی آئیڈیا یہ ہے کہ وہ دے آر ڈوئنگ, یعنی یونیورسٹیز یہ ایک یعنی گرینڈ پروجیکٹس کرتے ہیں. کیمبرج کو دیکھ لیں, ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو کیا وہ کیپٹل نہیں ہے. اچھا وہ
اسی لیے پھر ہم بچوں کو جب ان ایونیوز میں نہیں انگیج کر سکتے جہاں پہ ان کی سکلز جو ہیں وہ پالشڈ ہوں گی, جہاں پہ وہ مزید پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اونلی مٹیریل ورلڈ, اس کے باوجود وہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا پریکٹیکلی ہماری, یعنی ہم نے دیکھا اداروں کے اندر, میں گیا ہوں, میں نے ایگزیبیشنس لگتی ہیں علی بھائی, تھرڈ کلاس قسم کی ایگزیبیشنز ہوتی, تھرڈ کلاس, یعنی میں سمجھتا ہوں میں او لیولز میں تھا, میں او لیولس میں تھا, جو ایگزیبیشنس یا پروجیکٹس ہم کرتے تھے 7ویں 8ویں سال 7th 8th گریڈ کے اندر, وہ یونیورسٹی لیول پہ آج ہو رہے ہیں اس وقت ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں بڑی کوئی, میں کہتا ہوں یار اس دور کے اندر یہ والے پروجیکٹس, اور وہ بھی ایک بندہ جو یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہی کر رہا ہے, ریاض باللہ, مطلب آئی وڈ سے کہ یار کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہتا ہے. تو مطلب وہ بھی نہیں ہے, مطلب ایٹ لیسٹ اس مٹیریل سکسیس کے اندر ہی کچھ کر لو یار, یعنی دنیا میں ہی کچھ شو کچھ کر لو, اینڈ یو آر ٹیکنگ منی. دیکھیں آپ پیسے لے رہے ہیں, اور علی بھائی پیسے کم, تنخواہیں کم نہیں لے رہے, بہت پیسے لے رہے ہیں, یعنی تنخواہیں مطلب فیس جو ہے آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں. مطلب یونیورسٹیز جو ہیں اللہ معاف کرے وہ اتنی فیس لے رہی ہیں کہ ایک بیچارہ پاکستانی, اگر آپ بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹیو, یعنی پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں جنرل آپ کا جو انکم کا جو ہوتا ہے لیول ہوتا ہے, اس کے مطابق تو بہت ہے, دے آر ٹیکنگ اے لاٹ, بٹ what are they giving in return? Nothing except a degree, that's it. اور آپ کے پاس یہ concerts and stuff. ایگزیکٹلی. بہرحال چلیں, یہ تو ایک اور الگ ٹاپک ہے, کمنگ ٹو دا فیوریٹ ٹاپک آف یوتھ, جس پہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں اباؤٹ لائکنگ سم ون اینڈ دین گیٹنگ انوالو, گیٹنگ اٹیچڈ. تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اٹس لو اور اٹیچمنٹ. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. پلیز آپ بتائیے اس میں. دیکھیں مغیرہ بھائی, میرے نزدیک جو ہے نا لو, اگر تو اٹ مینز جو اسلامک ڈیفینیشن آف لو ہے کہ جس میں اٹیچمنٹ بھی ہو, جس میں کمپرومائز بھی ہو, جس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, گولز اینڈ ویژن اینڈ مشن بھی سیم ہوں, تو دیٹ لو کین اونلی اکر آفٹر میرج. مطلب دس از مائی کانسیپٹ, بیکاز in order to love someone you have to see their all sides, their good and their challenging side, اور bad side نہیں کہہ رہا because یہ تھوڑا سا negative word ہو جائے گا, and that can only happen when two people are together, living together, doing something, they are involved in a process, they are in a family system, اور پھر وہ ان کو نظر آئے گا کہ وہ کتنا ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ساتھ دیتے ہیں. Before that I don't think so کہ you can have an idea, to be honest. وہ صرف اٹیچمنٹ ہے, وہ that is an attachment جو جانور سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی 15 دن آپ جانور رکھیں گے تو جانور کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہو جائے گی. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چل اسٹل کس کرائٹیریا, کس بیسس پہ کسی کو پسند کیا جائے؟ علی بھائی دیکھیں, پسند ناپسند سیدھی سی بات ہے, اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا نہیں ہے. مطلب پرسن سمٹائمز ہمارے دین نے کچھ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں وہ پرسن سمٹائمز ڈز ناٹ نو وائی از ہی انوالوڈ انٹو سم ون, رائٹ. سیدھی سی بات ہے کہ دفعہ پتہ نہیں چلتا وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو اگلے کو اٹریکٹ کرتی ہے, خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے. جنرلی ہمیں سب کو پتہ ہے خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, سوشل اسٹیٹس اٹریکٹ کرتا ہے, سوشل ڈیزائربلٹی اٹریکٹ کرتی ہے, اسی طریقے سے عادات ہو سکتی ہیں, کیریکٹر ہو سکتا ہے, پیسہ سیم ویژن, گولز, ایمبیشنز, پیسہ بھی, فیملی ایون آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب دیر آر ملٹیپل تھنگس دیٹ آر ایکچولی دی فیکٹرس. دا مین پوائنٹ ہیئر از, میں سمجھتا ہوں کہ شادی یعنی جو ریلیشن شپ ہے جو بھی ہے, اس کا سب سے بڑی بات اس میں اصل چیز وہ یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ کمپینین شپ. یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو, یار اگر آپ کسی کے کمپینین نہیں بن سکتے سو گیٹ آؤٹ آف اٹ. کیونکہ اگر آپ کمپینین بنو گے, اور وی آل نو, ایک بندہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یار کتنے میرے چانسز ہیں کمپینین شپ کے, تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہو, پھر آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو, اس کو بھی تکلیف دے رہے ہو, اپنے آپ کو بھی کر رہے ہو. یو آر سفرنگ, اٹس نتھنگ بٹ سفرنگ, ٹھیک ہے نا. من تعلق بغیر اللہ عذب بہ. تو بندے کو نا, ایک بندہ ایک فرسٹریشن, ایک تکلیف میں, کنسسٹنٹ تکلیف میں رہتا ہے. سو اٹس بیٹر ٹو جسٹ موو آن اینڈ جسٹ اینڈ اٹ, ٹو ایکچولی اوور کم ٹو, یعنی یہ ایک بندے کی اپنے ساتھ ایک جو ہے نا ایک خیر ہے, اور اپنے ساتھ بھلائی ہے کہ ایک بندہ اس چیز میں اس طرح انوالو نہ ہو. تو ان مائی ہمبل, کیونکہ اوپینین لو جو ہے نا اٹ ریکوائرز کمپینینشپ, اٹ ریکوائرز living together, staying with each other, you know, sharing with each other, giving time to each other, جو شادی سے پہلے بالکل ممکن نہیں ہے practically. Because both are going showing their best side. Sides بھی بھائی سیدھی سی بات ہے, جو بندہ کام کا ہے نا, اگر آپ کو کام کے بندے سے محبت ہے تو وہ بندہ he won't be able to, you know, آپ کی expectations meet نہیں کر پائے گا کبھی بھی نہیں,
یہ میں نے دیکھا ہے وہ بندہ جو کام کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس طرح میٹ نہیں کر پاتا unless and until you start living with that person, you become part of his family. کیونکہ پھر آپ اس کی فیملی کا، آپ اس کی رسپانسبلٹی کا پارٹ بن جاتے ہو، تو پھر آپ کو ٹائم مل سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں مل سکتا. تو ان مائی ہمبل اوپینین مایوسی سولوشن پہ اگر آپ بات کریں نا، مایوسی ہے. یعنی مایوسی انسان کو ان چیزیں، یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہاں پہ کام نہیں چل سکتا، اپنے آپ کو مایوس کریں یار اس چیز سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبت کی 2 ہی سولوشنز ہیں عشق کی، یا وہ مل جائے یا اس سے مایوس ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ تو مایوسی تو یہ اس کی کہیں اور ہو جائے، اس کی اور ہو جائے، یا آپ کہیں اور سے کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دوسری نہیں ہو سکتی تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مایوسی نے ایٹ لیسٹ ہیز پرسنلی ہیلپ می آؤٹ ان مینی ویز، کیونکہ اوبیسلی انسان ہے، انسان کو بہت سی اٹریکشنز فیل ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پتہ چلتا ہے کہ یار اور کوئی چارہ نہیں ہے، اٹ ہیلپس یو موو پھر واپس فوکس پہ آ جاتا ہے. ایٹ لیسٹ بندہ جو ہے نا وہ فرسٹریشن یعنی ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بندہ جو ہے نا اس سے نکلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. مطلب اور دیکھیں مغیرہ بھائی، ٹو بی آنیسٹ استخارہ از دا سولوشن. یس، یو کین نیور نو کہ یہ بندہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. آنیسٹلی آپ ڈیٹیں کرو، جو مرضی کرو، بھائی انسان بہت کمپلیکیٹڈ بینگ ہے. ابھی آپ ان سچویشنز میں نہیں آئے کہ ان کے آپ کو پرسنالٹی ٹریٹس ہی نہیں ابھی پتہ لیں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ آپ دونوں کا ڈوپامین ہائی ہے. آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ وہ چیلنجنگ سچویشن میں آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ جب آپ ان کی بات نہیں مان رہے اور تھوڑا سا اپنی امی کی بات مان رہے ہو تب وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ دیر آر مینی سچویشنز جو بعد میں جا کر جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہیں. دیٹس وائی استخارہ از بیوٹیفل. یعنی آپ استخارہ کرو اور استخارہ سیکھو استخارہ کرتے کیسے ہیں، اور یہ بھی سیکھو کہ استخارہ کا آنسر کیا آتا ہے. اور اگر آپ کو اب دیکھیں، اب یہ نیکسٹ کویسچن یہ کہ اگر کسی نے استخارہ کیا اور چلے ان کا دل بھی مطمئن نہیں ہے اور ان کو بعد میں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یار شروع میں تو میں نے ان کو لائک کیا لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو نمازیں بھی نہیں اتنا پڑھتا یا پڑھتی، ٹھیک ہے نا، یا یہ تو بہت ہی ماڈ اسکواڈ ہے. لڑکے بعد میں یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں نا، شروع میں تو پسند کر لیتے ہیں یونیورسٹی میں دیکھ کے، اس کے بعد سوچتے ہیں نہیں یار ان کے تو میل فرینڈ ہے تو بہت ماڈ اسکواڈ ہے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگتے ہیں. لیکن اکثر یہ سوال آتا ہے کہ وٹ ایف ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے چلیں لیٹ سے بہتر نہیں ہے، تو کیا ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ انہیں بہتر بنا دے؟ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. علی بھائی یہ جو آپ نے سوال بہت امپورٹنٹ پوچھا ہے، یہ ہمارے پاس ہر جگہ پہ سوچتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تو وہ تو بنا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ دعا کریں کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے. ٹھیک ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ لیٹس اسیوم کہ آپ ایک جو ہے نا مجبوراً گھر میں کھانا، مزے کی فنی سی اگزامپل ہے، اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ گھر کی سبزی پڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار آپ باہر سے نہیں کھا سکتے، آپ کو بالکل بھی نہیں پسند. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس سبزی کو فلاں میرا پسندیدہ ڈش میں کنورٹ کر دے؟ آف کورس کر سکتے ہیں، مطلب آف کورس کر سکتے ہیں کہ اللہ کا، آپ کہیں گے، میں کہوں گا نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے نہیں کر سکتے، میں کہوں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ قادر نہیں؟ کہیں گے ہے قادر، کر سکتا ہے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے دعا؟ میرا سوال یہ ہے. آپ کہیں گے کہ یار نہیں، میں کہوں کہ اللہ ابلیس کو مسلمان نہیں کر سکتا. ہاں مطلب یہ ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں، ایکسٹریم مثال. یعنی یہ مطلب میں بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح تو پھر دنیا میں ہر چیز کر سکتا ہے اللہ، لیکن آپ اس طرح نہیں لیو کرتے نا، یعنی دیٹس ناٹ ہاؤ یو لیو ان دس ورلڈ. سم تھنگز اللہ ہیز willed کہ وہ چیزیں دیکھیے نہیں ہوں گی. اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر اچھا بنایا، کچھ لوگوں کو برا بنایا، کچھ لوگوں کو آپ کے لیے اچھا بنایا، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لیے برا بنایا. مطلب یہ اللہ نے سسٹم بنایا. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. سورہ فرقان قرآن نے کہا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اس طرح کے تقاضے کرنا آپ کرتے رہیں، مطلب، لیکن میں کہتا ہوں یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ دعا کر سکتے تھے نا. استخارہ کی دعا کے اندر ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں سکھایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں، اسے دور کر دے. وہاں پہ نبی نے کیوں نہیں کہا کہ جی اللہ نہیں بہتر ہے تو اس کو بہتر بنا دے؟ کہیں بھی نہیں ایسا ہے، اللہ اس کو دور کر دے. تو اس کے اندر نا ایک انہیرنٹ ازمپشن ہے، وہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ انہیرنٹ ازمپشن یہ ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری خوشی اور میری غمی صرف اس بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے علی بھائی. یعنی یہ میں سوال کب کروں گا اللہ اسی کو میرے لیے بہتر بنا دے؟ یہ میں تب کروں گا جب میرے پیچھے ازمپشن یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ مجھے راضی کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے آگے استخارہ کی دعا کے اینڈ کس بات پہ ہوتا ہے؟ وَرَضِّنِي بھی، اللہ مجھے راضی کر دے.
یعنی ان ادر ورڈس مجھے ایکنالج، اللہ کہتے ہیں ایکنالج کر کہ میں تجھے کچھ اور دے کے بھی راضی کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں میں راضی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مطلب یہ ہم اللہ کو بھی فورس کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں کیسے خوش ہوں گا. یہ ایگزیکٹلی پوائنٹ ہے. تو اسی لیے میں اس لیے اس چیز کو میں پھر بھی کہوں گا کہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مطلب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میں کون ہوتا ہوں درمیان بولنے والا. دیکھیں ایسی دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کوئی بہت جینون ہے اور وہاں پہ فار انویلڈ ریزنز آپ کو نو ہو رہی ہے تو پھر چلیں آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن میں اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں. اسٹیٹمنٹ پتہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ اللہ اگر یہ میرے لیے برا ہے تو اس کو اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں آپ کے فیصلے کے مطابق یہ برا ہے تو آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیجئے. اس کے بجائے آپ یہ بہتر ورڈنگز یوز کر لیں. آپ کہیں اللہ اس کے حاصل ہونے میں جو مشکلات ہیں وہ دور کر دیں. بس اتنی سی بات کر لیں میرے خیال. اور مجھے اس میں تھکا نہ دے. ہاں. اور اگر یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے اور پھر کسی اور جگہ سے اپنے آپ. دیکھیں مغیرہ بھائی بڑی لاجیکل سی مثال ہے، اکثر دی جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ، اور وہ نہیں وہاں پہ کیل جو ہے نا وہ ٹھوک پاتے کیونکہ وہ جہاں پہ جگہ انہوں نے جو سلیکٹ کی ہوتی ہے وہاں اسٹیل کا بیم ہے، وہاں پہ کیل اندر جائے گا ہی نہیں. So they have to take, they have to maybe change that position of obviously. This means کہ you have to sometimes change your strategy اور sometimes اگر نہیں وہاں بات بن رہی تو پھر do not torture yourself. آپ ڈیلے کرو گے، ڈیلے کرتے جاؤ گے، آپ کو بعد میں ریگریٹ ہوگا کہ یار میں نے اتنا ٹائم ڈیلے کیا فار واٹ. اور علی بھائی یہ بھی بات ہے نا، مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے لیے نقصان دہ. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ پتہ کیا کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو فکسیٹ کری جا رہے ہو، آپ ہیمر کری جا رہے ہو. لیٹس اسیوم، دیکھو آپ اللہ کو فورس تو کر نہیں سکتے. اگر اللہ نے کر دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ نے نہ کیا پھر آپ مایوسی کی طرف جاؤ گے. لیکن جب آپ یہ استخارہ کی دعا کرتے ہو نا کہ اللہ اگر بہتر ہے تو اس کو کر دے، نہیں ہے اس کو دور کر دے، تو آپ آلریڈی اپنی جو ہے نا پیس آف مائنڈ کے لیے اپنے آپ کو ایک روم دے رہے ہو کہ ان کیس اگر کوئی یہاں پہ نہ ہوا تو میں پہلے سے ہی میرے ذہن میں، یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے سے سمجھا رہے ہو کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ نہ چلے. تو اس سے آپ نے اپنی تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنس کو اللہ سے مینیج کر لیا، ریڈیوس نہیں کیا، مینیج کیا ایکسپیکٹیشنس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنس کو مینیج کرنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کی ذات کے لیے. اور مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا نہیں مجھے کوئی مسئلہ، میں نے کہا پھر اتنا جگرا ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو تم اس پہ راضی رہو، ناراض نہیں ہونا پھر. تو اگر آپ کہتے ہو نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا اللہ پہ، جو کہ آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، تو پھر آپ مانگتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ کر دے، آپ کی بات مان لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.